بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قصص الانبیاء کے سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت، رسالت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ ان کی سربراہی میں بنی اسرائیل یکجا ہو گئی۔ داؤد کا دور بنی اسرائیل کے لیے ایک روشن دور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نساء آیت 163 میں یوں آتا ہے: ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز بھی عطا فرمائی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا: اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو ایک معجزہ بنا دیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے اور پرندے بھی تسبیحات میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، اور پرندے تو اس قدر محو ہو جاتے کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ سبا آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں: اے پہاڑوں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے۔ خود حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت 79 میں فرماتے ہیں: اور ہم نے پہاڑ کو داؤد کے تابع کر دیا جو ان کے ساتھ ہماری تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اسی طرح سورہ صاد آیت 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یقیناً ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ صبح اور شام تسبیح خوانی کریں، اور پرندے بھی سب کے سب ان کے تابع رہتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے۔ ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی معجزات سے نوازا تھا۔ اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا۔ آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جیسے لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں۔ آپ لوہے سے زرہ بناتے تھے، اگرچہ آپ سے پہلے بھی زرہ موجود تھی اور بنائی جاتی تھی، لیکن وہ تختیوں کی مانند ہوتی تھی۔ اسے انسان جنگ میں دفاع کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا لیا جاتا تھا، لیکن وہ بہت وزنی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دائرے اور کڑیاں ملا کر زرہیں تیار کیں جن کا وزن بھی کم تھا، اور جنگ کے دوران ان کے ساتھ حرکت کرنا بھی آسان تھا۔ یہ بہت ہلکا لباس تھا اور دوران جنگ دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ سبا آیت 10 اور 11 میں فرماتے ہیں: اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ۔ تم سب نیک اعمال کیا کرو، یقین مانو میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا زرہوں کی کڑیوں کو بڑے مناسب انداز میں جوڑنا، نہ اس قدر موٹی ہوں کہ ان کا وزن بڑھ جائے، اور نہ اس قدر پتلی کہ کٹ جائیں اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 80 میں فرماتے ہیں: اور ہم نے اسے تمہارے لیے لوہے کا لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا تحفظ ہو سکے۔ کیا اب تم شکر گزار بنو گے؟ بہرحال اس سند کے موجب حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک مضبوط حکومت عطا فرمائی اور معجزات بھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں: اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا، اور اسے حکمت دی تھی، اور اسے بات کا فیصلہ سمجھا دیا تھا۔
آپ لوگوں کے درمیان نہایت عادلانہ فیصلے فرماتے تھے۔ علیہ السلام دن کے اوقات میں لوگوں کے مابین فیصلے فرماتے اور رات کے بیشتر اوقات عبادت میں گزارتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ 2 افراد دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے گمان کیا کہ شاید حملہ آور ہوں۔ اس واقعے کو سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی؟ جبکہ وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں آ گئے۔ جب یہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ڈر گئے۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کیجیے، ہم مقدمہ کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے، اور اس بات میں میرے پر سختی برتتا ہے۔ اس طرح ایک بھائی نے اپنا معاملہ بیان کیا اور کہا کہ میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں۔ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا سوال جرم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کی بات سنتے ہی دوسرا بھائی بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے میری بات تو سنتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھانپ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے۔ پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، اور ہم نے بھی ان کا قصور معاف کر دیا۔ یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ سواد آیت 26 میں فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تمہیں خلیفہ مقرر کیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے دور میں سب لوگوں سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سواد میں حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ان کی آل کو شکر گزار رہنے کی تلقین کی ہے۔ اے آل داؤد، اس انعام کے شکریے میں نیک عمل کرو۔ داؤد علیہ السلام کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بیت المال سے کوئی رقم وصول نہ کرتے تھے اور اپنے گھر کے اخراجات کے لیے خود محنت کرتے تھے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کر روزی کھایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت، رسالت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے یہ ساری ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھائیں۔ آپ کے بعد یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا فرمائیں۔